خیر تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے ہی لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں. کہ جب بھی ہمارے گھر میں بہو آتی ہے نا, تو میں اپنی بیگم کو سمجھا دیتا ہوں, اس پہ طنزیہ لہجہ کبھی بھی نہیں, چاہے کتنی غلط ہو, طنز نہیں کرنا ہے. اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے, ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں ہے. کھلا دو آپ کھا جائیں گی, حالانکہ ڈائٹنگ پہ ہوتی ہیں پھر بھی کھا جائیں گی, ٹھیک ہے نا. پکانے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب جب سسرال میں گئی تو چلو تم بھی کبھی پکا دو, خود بھی پکا دو, ہمیشہ تو ہوٹل سے نہیں آئے گا, تو پکی نہیں رہی ایکچولی. پھر اس پہ شو بھی ایکچولی اصل میں ہم لوگ تو پیزا اور برگر اور ایکچولی بس مجھے روٹی تو بنتی ہی نہیں ہے, مجھے تو اردو آتی ہی نہیں ہے. تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے نا. اردو میں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں. اگر اردو نہ آنا یہ کوئی خوشی کی, یہ فخر ہے بھائی اردو نہیں آتی, ہم اتنے نیک ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمیں اردو آتی نہیں ہے. تو کیا ہے, انہوں نے کہا کہ روٹی پکانی نہیں آتی. وہ نہیں آتی نا آج کل لڑکیوں کو, چائے بنانی نہیں آ رہی, وہ یوں. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیگم سے بولا ہوا ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہنا ہے کہ تمہیں روٹی پکانا نہیں آتی. یہ کیا پکا دیا, ساسیں کہہ رہی یہ اس کو روٹی بولتے ہیں. تیری پھر پتہ ہے کیا ہے, تیری ماں نے, تمہاری ماں باپ نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا, تمہارے والدین نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا. یہ بہت نیک ساس جو ہے نا بڑے آرام سے کہے گی تمہارے والدین نے اتنا بھی نہیں سکھایا, اور زیادہ نیک ہوگی تو کہے گی کم از کم تمہارے والدین کو یہ تو سکھا دینا چاہیے تھا. یہ بہت نیک عورت کی بات کر رہا ہوں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گی, اس کی بات کر رہا ہوں. تانا تو ہو گیا نا, لیکن بڑے آرام سے, وہی والی بات ہے نا, اعصابی کمزوری ہے وہ نہیں, وہ اچل رہا ہے بیچارہ دو کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹیاں پکانا تو کم از کم سکھا دینا. چلو میں سکھا دیں, لیکن ماں پہ طنز تو کر دیا نا بھائی, یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے یار, روٹی پکانی نہیں آتی. دیکھو شریف ہے, کوئی چور نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, شوہر سے وفا کر رہی ہے. تو آپ اس کو بتا دو کہ بیٹا آپ کو ماشاء اللہ بہت سارے کام آتے ہیں, تو اب روٹی پکانا بھی آپ کو آتی ہے, لیکن اور ذرا اچھی آ جائے تو وہ یوں میں بتا دیتی ہوں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر دوسروں کے سامنے اس کی تعریف ہو بہو کی, اس کو یہ نہیں کہ اس کو تو روٹی پکانا میں نے سکھائی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر سے تو روٹی بھی نہیں آتی تھی. وہ ایک روٹی خدا کی قسم بہو کے دل میں ایسی نفرت پیدا کرے گی. وہ عورت سمجھدار ہوتی ہے کہ تمہارا مقصد مجھے نیچے دکھانا ہے, میری اصلاح کرنا بولو نہیں. پھر وہ ساس بھی طنز, وہ بہو بھی طنز, پھر بہو بھی طنز مارنا شروع کر دیتی ہے. تو اب جب دونوں کے طنز چل رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ جو مکھنچو ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی ہے کس کی. وہ کہہ رہا ہے یار وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے میری ماں کہ اس کو تو روٹی پکانا نہیں آتی, واقعی نہیں آتی, تو جب نہیں آتی ہے تو اس کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں آتی. یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے آتی ہے, آپ کون, وہ پتہ ہے جواب میں کیا کہتی ہے, آپ کون ہوتی ہو مجھے سکھانے والی. وہ طنز اس لیے کر رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا, اس پہ طنز کیا ہے. جب طنز کیا تو وہ پھر تمیز سے نہیں کہے گی آپ میری والدہ محترمہ ہیں, تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھائی. بات صحیح کی آپ نے, اور اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ پکانا سکھا دیں مجھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی مارکیٹ میں, اس کا پتہ ہے میرے آگ لگا دی, میرے ماں باپ کو برا کہہ دیا اور مجھ پہ بھی طنز کہہ دیا, تو وہ جواب میں پھر وہی کہے گی آپ سکھا دو نا, آپ کو تو آتا ہے نا, آپ کے تو چونکہ ماں باپ بہت نیک تھے نا, اصل میں ہم تو جاہل اجٹ ہیں, ہمیں تو صرف کھانا آتا ہے. وہ جواب میں یہ ساس پھر جواب میں کہے گی تمہیں کیا تمہارے والدین نے بڑوں سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھائی, یعنی نہ روٹی پکانا سکھائی, چلو روٹی نہیں سکھائی, تمیز تو سکھا دیتی نا, لگتا ہے تمیز بھی نہیں سکھائی. اب وہ دوسرا طنز ہو گیا, تو اب اس سے تو آگ. اب یہ مکھنچو جب شام کو میرا بیان سن کے, جس نے شادی کی تھی, جب یہ گھر پہنچے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا ان میں صحیح کون ہے غلط. طنز اس نے بھی کیا ہے, طنز اس نے بھی کیا, پہل کس نے کی یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. اور خدا کی قسم قیامت آ جائے گی, عورتوں کی لڑائی میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے. کسی کے باپ, کوئی کائنات میں ایسا انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اس کا حل جب میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں الگ کرو ان دونوں کو,
بہو کو الگ رکھو, ساس کو الگ رکھو. کہہ رہے نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو غلطی ہے اس کو سزا. میں نے کہا یہ تیرا باپ فیصلہ کرے گا کہ غلطی کس کی ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ دونوں ایسے ہی بولیں گے, ایک تو بات کاٹیں گی, ادھر لے جا کے سنو گے اس کی, ادھر لے جا کے سنو گے, نہیں ہو سکتا فیصلہ بھائی. وہ رائی کا پہاڑ بناتی ہیں خواتین, اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر. اور پھر ساس بہو میں ایک دفعہ یہ پیدا ہو گیا نا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے, مجھے نیچا دکھانے کی, اور پھر اب تو ہر بات میں یہی ہوگا. اب یہ آٹومیٹک ہو گئے ہیں. ابھی ایسے جیسے آٹومیٹک گاڑی آپ نے چلا کے چابی اندر بھول گئے, دروازے لاک ہو گئے, اب کھڑے ہو کے دیکھو اب یہ کیا ہو رہی ہے, جا رہی ہے, اب نہیں رکے گی یہ. اب آپ تماشا دیکھو. تو اس لیے میں کہتا ہوں تمیز سے رہنے کا طریقہ کیا ہے, پہلے اپنی بیگم کو بتا دو بہو آ رہی ہے, طنز بالکل نہیں کرنا. نہیں آتی روٹی پکانا تو بولو بھائی کوئی بات نہیں بیٹا, یہ تو ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے, بیٹا مجھے بھی نہیں آتی تھی, مجھے میری ساس نے سکھائی. کیا بارہ ہے, ایسے جھوٹ تو چلتا ہے, یہ تو ثواب ملے گا ایسے جھوٹ پہ. اور یہ 100% جھوٹ بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس نے, تو تھوڑا سا بول دو اور وہ بھی اس کو بھی سکھا دو. تو ایسے گھر جنہوں نے شروع میں کنٹرول کر لیا نا, ان کے گھر جنت بنے ہوئے ہیں. 4 5 بہویں ایک ساتھ رہتی ہیں اور کوئی طنز نہیں ہوتا. اور ایسے گھر بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تھے کہ 4 بیٹے اور بہویں 6, پھر بھی الحمدللہ وہ چل گئے کسی نہ کسی درجے میں. خیر, تو طنز نہ کرو. طنز سے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ طنز تو جب لڑائی کرنی ہے پھر طنز ہے. وہ بھی ایک موقع آتا ہے کہ جب پھر تانے طبیعت سے دیا کرو. جب پھڈا ہی کرنا ہے, اب توڑنا ہی ہے, تو پھر چلے گا نا طنز. تو حتی الامکان, اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں جوائنٹ فیملی کا اس زمانے میں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جو مظلوم ہوتی ہے وہ ظالم بنی ہوئی ہوتی ہے, جو ظالم ہوتی ہے وہ مظلوم بنی ہوئی ہے, تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بھائی تمیز سے الگ رکھو, اماں کو ملاؤ, جیسے ہی لڑنے لگو بولو اماں آپ کا گھر وہ ہے, آپ کا گھر وہ ہے. پھر بھی جوائنٹ فیملی ایک اللہ کی نعمت ہے, بشرطے کہ تمیز سے رہیں. تو طنز نہ کرو, نہ شاگردوں پہ طنز کیا کرو, نہ اپنی اولاد پہ طنز کیا کرو. باپ بیٹوں کو سمجھائے تو آرام سے, بیٹا یوں ہوتا ہے ایسا ہے, تو ایسے آرام سے تمیز سے جب سمجھائے گا نا, تو کم از کم بیٹا محسوس کرے گا ابا میرے کو کیا دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں. طنز کرو گے, ہم تو بیٹے کو پھر بھی کہتے ہیں یار باپ طنز بھی کرے برداشت کرو, لیکن آج کل جو اعصاب لوگوں کے کمزور ہیں, گٹکے کھانے والا کہاں برداشت کرے گا, سگریٹیں پی کے گٹکے کا, اور بھی بہت کچھ کام ہو رہے ہیں, تو وہ سب کرا کے وہ برداشت کیا ہو گئی, ختم. تو آرام سے تمیز سے ٹھنڈا کر کے آرام سے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک طالب علم جو تھا نا, پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا, پڑھائی میں حالانکہ بہت ذہین تھا. جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں نا, ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے, حالانکہ ذہین ہے, پڑھ نہیں رہا. استاذ نے کبھی ایک تھپڑ, کبھی وہاں سے تھپڑ, ابا بھی کوٹ رہے ہیں پکڑ کے اس کو. تو کہہ رہے مجھے بتایا کہ یار اس کو مارتے رہتے ہیں. تو میں نے جائے اس کو سائڈ پہ لے کر گیا. میں نے کہا بھائی پہلی بات میں گارنٹی دیتا ہوں آئندہ تم پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. لڑکے کی عمر ہوگی 16-17 سال, بالکل ینگ. کہہ رہے میں نے کہا ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تمہیں اتنا شوق ہے پڑھنے کا, تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ عزت دی نا اس کو, اور کہا کہ دیکھو جو تمہارے دل میں بات ہے مجھے بتاؤ, میں تمہاری عزت کی بھی حفاظت, تمہارے راز کی بھی حفاظت کروں گا, کیونکہ تم تو بہت اچھا پڑھتے تھے, اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کچھ بھی ہو گیا ہے, میں پہلی بات تمہارا راز رکھوں گا, تمہیں ذلیل نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے عشق ہو گیا اپنی کزن سے, اور ہر وقت وہ میرے دماغ میں بسی رہتی ہے. اچھے واقعہ بھی پرانا, اس وقت موبائلوں کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا, اور میرے دماغ میں وہ گھس گئی ہے. مجھے ہر وقت اس کے خیالات آتے ہیں, ہر وقت اس سے ملنے کا شوق. اور میں یہ بات اپنے باپ سے نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے گھر کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ ابا سے کہیں ابا مجھے فلانی سے عشق ہو گیا. ابا کہہ کہ چماٹ لگایا, کم بات اپنی عمر دیکھ تجھے پڑھنے کے لیے میں نے بھیجا ہے اور عشق ہو گیا, تو مولوی بن رہا, مدرسے کا طالب علم تھا, تو مولوی بن رہا ہے. تو اب کیا کیا کہ مدرسے کا تھا, پتہ نہیں کالج کا تھا, مجھے صحیح یاد نہیں ہے. واقعہ یہ ہو گیا کم از کم 20 سال پرانا. تو وہ انہوں نے اس کو جا کے سمجھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں تمہارے والد سے بات کرتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بات کریں گے, ابا غصے میں آ جائیں گے. انہوں نے کہا چھوڑو یار. ابا کو جا کے سمجھایا, دیکھو یہ اچھا بھلا لڑکا ہے, اتنے شوق سے پڑھ رہا تھا, یہ بندہ 2 نمبر نہیں ہے. ایک تو سست ہوتا نا, اس کمبخت کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں,
سس کو تو تھپڑ ماریں گے نا تو وہ اور پڑ جائے گا کہ اب تو میرے زخم ہو, میرے تو تکلیف درد ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, میں تو اب اٹھ ہی نہیں سکتا. تو اب یہ کہ غلط ہو گیا لیکن عشق ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ اس کی شادی کرا دیں وہاں پہ. اگرچہ یہ جاب نہیں کر رہا لیکن آپ کا بچہ دوبارہ سے پڑھائی میں دلچسپی لے گا, کوئی بڑا ڈاکٹر بن جائے گا, بڑا انجینئر بن جائے گا, کیونکہ سب استاذ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ پڑھنے میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہے, یہ محنتی بھی اور ذہین بھی. اب فالٹ یہ ہو گیا ہے, تو آپ اپنے خرچے پہ کر دیں. جب یہ کمانا شروع کرے گا تو کھلائے گا نا بیوی کو. کوئی لوفر قسم کا لڑکا تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے ذمہ داری پہ چھوڑ کے بھاگ جائے. تو اگر آپ کر لیں تو فائدہ ہوگا. اتنا کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھایا, اس کے ابا راضی ہو گئے, ابا نے اپنے خرچے پہ شادی کر لی. کہہ رہے ہیں دوبارہ سے اتنا ماشاءاللہ پڑھ کے دیا, وہ اتنا ذہین, اس کے دماغ سیٹ ہو گیا نا, سیٹنگ پہ آ گیا. ہاں وہ رشتے سے انکار کر دیتے, وہ لڑکی والے راضی نہ ہوتے تو پھر لڑکی والوں سے ریکویسٹ کی جاتی, پھر بھی راضی نہ ہوتے, پھر چترول بنتے تھے. بیٹا جب نہیں دے رہے تو اب تو ہٹانا وہاں سے دماغ. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو جائے تو بس وہ ہو گیا تو مل جائے گی, نہیں. عمل الانسان ما تمنا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو ہر محبوب چیز نہیں ملتی, کچھ مل جائیں گی, کچھ میں صبر کرنا پڑے گا. تو ورنہ تو ساری دنیا کی سیٹنگیں اگر کامیاب ہو رہی ہوتی تو یہ ڈیٹنگ پوائنٹ اور چھپ چھپ کے ملاقاتیں کیوں ہوتی؟ جہاں پسند آئی پیغام بھیجا, ابا نے کہا لیا. ایسا نہیں ہوتا. ابا درمیان میں کباب میں ہڈی, اماں کباب میں ہڈی, پھر آپ کے ابا راضی ہو گئے تو پھر ان کے ابا ہڈی, ان کی اماں ہڈی, اتنے سارے ہڈے درمیان میں ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, اور اتنے کانٹے ان کو عبور کر کے کبھی مل جائے گا کبھی نہیں. تو جب نہیں ملا تو پھر وہی ہمارا فلسفہ, کہیں اور ٹرائی کرو بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اس کے یہ جو کہتے ہیں نا میں تمہارے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہوں گا, یہ پاگل آدمی ہے, بے وقوف آدمی ہے, یہ پاگل ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں, ٹھیک ہے نا. 20 سال میں تو تمہارے بچے 20 سال کے ہو جائیں گے. اللہ کے بندے چھوڑ دے, ہٹا اس کو دماغ سے, نکال کہیں اور کر. اب جو دل میں جو جلن ہو رہی ہے وہ جلن خود بخود ختم ہو جائے گی جب اس سے تعلق چھوڑ دو گے. کوئی بھی خبر میں لے کے محبتوں کو نہیں جاتا. تو جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. اگر تمیز سے کام کیا جائے نا, بہت سارے کام, بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی ہفڑ دفڑ اور تمیز نہیں ہے, ادب نہیں ہے, تو میرے بھائی بنے ہوئے مسئلے بھی کیا ہو جاتے ہیں. میں نے گھروں میں محبتیں تھیں, ذرا سی بات پہ تلواریں نکلتی ہوئی دیکھی, وہ بندوقیں نکلتی ہوئی, تمیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو تمیز سینٹر ایک ہم سب کو کھولنا چاہیے جس میں ہم سب تمیز سیکھیں. خیر, میں نے اپنے ایک بہت سینئر استاد سے طلاق کا ایک مسئلہ آیا تھا. شراب میں کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی, شراب پی کے کسی نے لکھ کے طلاق دی تھی, اور اس کو کہنا تھا میرا ہوش نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو کہ شراب پی کے اگر کوئی زبان سے طلاق دیتا ہے تو ہو جاتی ہے, اور اس کے نہ ہونے پر یاد رکھو کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ میرا یہ کلپ جیسے ہی جائے گا بہت سے لوگ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں گے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, جب تالا پڑ جائے عقل پہ تو اس سے سوتا ہوا آدمی مراد ہے, یہ دیوانہ مجنون مراد ہے. جو شخص شراب پیتا ہے اسے یہ کمبخت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ماں کو نہیں دے رہا ہوتا, بیوی کو. تو ایسے, اور پھر شراب کی حالت میں شریعت نے کسی عمل میں ہمیں معاف نہیں کیا. شراب کی حالت میں آپ کسی کو چاقو مار دیں, قصاص لیا جائے گا آپ سے, حالانکہ قصاص معمولی شبہات سے ساقط ہو جاتا ہے. جرم کی نوعیت ذرا سی کم ہو تو قصاص نہیں ہوتا, قتل نہیں کیا جاتا. زنا کر لیں تو کوڑے. شراب پی کے اگر کوئی بدکاری کرے گا نا تو اس کو کوڑے لگیں گے. حالانکہ زنا کی جو حدود ہے نا, زنا کی حد معمولی سے شبہ سے کیا ہو جاتی ہے, بولو, ساقط ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا اور بولا کہ یہ میری بیوی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ گواہ پیش کر دیے اس نے. اب گواہ جھوٹے ہیں سچے ہیں, لیکن وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ بیوی ہے یا نہیں ہے, لیکن کم از کم زنا کی حد جاری نہیں ہو سکتی, کیونکہ قاضی کو کیا ہو گیا ہے, شبہ پیدا ہو گیا, یار یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہ حدود معمولی سے بھی کہیں جرم کی نوعیت میں کچھ کمی ہو یا شبہ ہو تو یہ کیا ہو جاتا ہے, حد ساقط ہو جاتی ہے کہ بھئی بہت بڑی سزا ہے نا, ذرا سا بھی شبہ ہو, یعنی اس کے جرم کی نوعیت میں ذرا سی بھی کمی ہو تو حد ساقط. اب ایک آدمی شراب پی کے زنا کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جج صاحب میں تو پی کے ٹن ہو گیا تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں شادی شدہ ہوں, یہ غیر شادی شدہ, مجھے تو نہ یاد تھا. تو کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ اس پہ زنا کی سزا جاری نہیں ہوگی. یار اس بیچارے کو کیا پتا, کوڑے پڑیں گے. زنا شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا, کنوارا ہے تو کوڑے پڑیں گے. تو یہ اسلام نے شراب پی کے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بالکل اعتبار کیا نہیں ہے.
بعض لوگ اس پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کلمہ کفر اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے, وہ جبری طلاق میں کہتے ہیں, احناف کے یہاں جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے کہ اگر مار پیٹ کے کسی نے زبان سے طلاق نکلوا لی پھر بھی ہو جائے گی. تو یہاں بھی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ وہ تو اپنے اختیار سے نہیں دے رہا, وہ تو مجبور ہے, اور اس پہ تو عقل کے دروازے کیا ہو گئے ہیں, بند. حدیث میں آتا ہے نا اغلاق میں طلاق نہیں ہوتی, تو عقل کے دروازے اس پہ بند نہیں ہو گئے. بہت ہوشیاری سے اس نے ایک کام یہ کیا ہے کہ کوڑے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کر دیا, اگر بے وقوف ہوتا تو ہڈیاں توڑوا دیتا. صحیح ہے نا. گن پوائنٹ پہ بھی طلاق ہو جاتی ہے, بندوق رکھی یہاں پہ, تو ڈاکو کہہ رہے ہیں طلاق دو اس کو ورنہ مار دیں گے. تو آپ کی عقل بند نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بھائی بیوی ایک طرف اور ایک طرف زندگی, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی تو دوسری مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن جان گئی تو یہ بھی کسی کام کی نہیں رہے گی, بیوہ ہو جائے گی. تو بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ کہتے ہو بھائی مجبوری ہے کہ ابھی جان بچاؤ, بیگم کو فارغ کرو. تو زبان سے اگر جبری طلاق دے دی تو ہو جاتی ہے. اس کے نہ ہونے پر قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں عورت کا قصور کیا ہے بیچاری کا, اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. تو طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو نقصان ہو گیا نا عورت کا, لیکن اس کا کوئی قصور ہے, کوئی قصور نہیں ہے اس کا, لیکن پھر بھی ہو گئی, ویسے ہی کو دے دے. تو یہ تو دنیا میں ظلم ہوتا ہے نا, تو اس کی سزا پھر دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اگر کسی نے بندوق کی نوک سے آپ سے طلاق دلوائی ہے تو غلط کیا ہے, اس کو کوڑے بھی لگیں گے, اس کو سزا بھی ملے گی. اور اگر ایک آدمی کا یہ فیشن بن چکا ہے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, جج اس کو قتل کر دے گا, ابھی تو گھر اجاڑ رہا ہے, اور بھی اس سے جرمانہ لیا جائے, جو مہر وغیرہ اس سے لیا جائے گا. تو اور اس میں بچنے کا ایک ہیلا بھی ہے کہ اگر کوئی بندوق سے طلاق دلوانا چاہے نا تو ایک تدبیر بھی ہے, تو وہ میں نہیں بتاتا, پھر لوگ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ عورت پہ ظلم بہت ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. اتنا ظلم ہو رہا ہوتا ہے, عدالتیں شریعت کے مطابق خلا دے نہیں رہی ہیں, اور وہ کمبخت طلاق بھی نہیں دے رہا, وہ مار رہا ہے, سگریٹ سے جلا رہا ہے. تو ایسے موقع پہ یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ اس کمبخت کو مار پیٹ کے نا اس کے منہ سے طلاق نکلواؤ. ایسے واقعات ہوئے ہیں تو پولیس کو بلاؤ, اس کو چترول لگائے گی, اس کے اچھے بھی دیں گے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ عدالتوں تو نہیں خیال کرتی. تو بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جبرن جب کلمہ کفر کہنا معاف ہے, جب آپ نے گن پوائنٹ پہ کسی نے کلمہ کفر زبان سے نکال لیا تو کفر جب اتنا بڑا جرم ہے وہ معاف ہے, تو طلاق معاف کیوں نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ قرآن کہتا ہے کسی نے تمہیں قتل کی دھمکی دی اور کہا کہ کافر ہو جاؤ, اور تم نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا, زبان سے کیا کہہ دیا؟ کلمہ کفر, جان بچانے کے لیے. تو قرآن کہہ رہے اللہ معاف کر دے گا, تم کافر نہیں ہوگے بشرطے کہ دل میں مومن ہو, کیونکہ یہ مجبوری میں کہہ رہے ہو, خوشی سے تھوڑی دے رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں جب کلمہ کفر اتنا بڑا جرم ہے جو گن پوائنٹ پہ جب وہ اللہ نے معاف کر دیا تو طلاق تو اس سے کم درجے کی چیز ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے, زبان دل کی عکاس ہوتی ہے. اس لیے عام حالات میں شریعت نے زبان کو دل کا ترجمان بنایا ہے کہ جو زبان سے کہے گا وہی, اور عام حالات میں اسلام نے رکن بنایا ہے کہ اقرار باللسان, جب تک اقرار باللسان نہیں ہوگا محض دل سے ایمان کافی نہیں ہے. لیکن حقیقی مدار زبان پہ نہیں ہے, کیونکہ منافق زبان سے اقرار کرتے تھے پھر بھی کیا تھے؟ کافر, کیونکہ دل سے کیا تھے؟ منکر. لہذا قرآن نے کہا جب کوئی جبری طلاق تم سے دلوا رہا ہے تو تم دل سے راضی نہیں ہو, مجبوری میں زبان سے کہہ رہے ہو, تو ہم تمہارا یہ عذر مان لیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے, جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ زبان سے ہے. آپ دل میں خوش نہیں ہو پھر بھی دے رہے ہو طلاق. کتنے لوگ 3 طلاقیں دے کہتے ہیں یار میں دل سے تو بالکل بھی راضی نہیں تھا. اسلام نے طلاق کے حکام کا مدار دل پہ بالکل بھی نہیں رکھا ہے. صحیح ہے نا؟ کس پہ رکھا ہے؟ زبان پہ. اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ اس طرح تو پھر بہت سی طلاقیں نہیں ہوں گی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے خوشی نہیں تھے اس طلاق کے دینے پر, بس وہ جذبات میں ہم نے دے دی. اور دوسری بات یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طلاق میں دل کا مدار نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد, 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت اور مذاق بھی حقیقت. تو طلاق اگر مذاق میں بھی دی جائے تو ہو جاتی ہے, حالانکہ مذاق میں طلاق دینے والا دل سے طلاق دینا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں تو محض ایک مذاق کر رہا تھا.
جیسے مذاق میں آپ کسی کو الو کا پٹھا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ غصے میں آ گیا, بھائی مذاق کر رہا ہوں, سیریس کیوں ہو رہے ہو, دل سے میں تمہیں الو کا پٹھا نہیں کہہ رہا, میں چیک کر رہا تھا تمہارے اندر کرنٹ کتنا ہے تمہارے اندر برداشت کتنی ہے, یہ کرنٹ چیک کر رہا تھا, کیونکہ ویسے تو کرنٹ تاروں میں آ نہیں رہا. تو بہت سے کام انسان مذاق میں کہتا ہے, خرید و فروخت مذاق میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ یہ گھڑی میں نے آپ کو 1 لاکھ میں دی, آپ کو پتا ہے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ میں خریدی, آپ کو پتا ہے کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں, مذاق, دونوں کو پتا ہے مذاق کر رہے ہیں. تو نہ یہ 1 لاکھ میں آپ کی ہوئی, نہ میں اس قیمت کا مالک بنا, یہ ڈرامہ ہے, اس میں نہیں ہوگی طلاق, سوری اس میں خرید بے و شراء نہیں ہوگی. لیکن طلاق میں حدیث میں آتا ہے ورڈنگ پر ہے, ورڈ, الفاظ کیا یوز ہو رہے ہیں. دل کی خوشی کا اعتبار, دل کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو جب جبر میں گن پوائنٹ پہ طلاق دی جاتی ہے تو طلاق دینے والی کی نیت طلاق کی نہیں ہوتی, صرف الفاظ ہوتے ہیں. تو اسلام کے قرآن و سنت کہتا ہے طلاق میں مدار کس پر ہے, الفاظ پر, دل راضی نہیں ہو ایسا اس سے نہیں. جبکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے, دل سے ہے. تو گن پوائنٹ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی نہیں ہے, مجبوری میں زبان سے کہہ رہا ہے. تو جیسے منافق دل سے اسلام کو پسند نہ کرے, زبان سے 100 دفعہ کلمہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کسی کے ہاں بندوق رکھی ہوئی ہو اور وہ دل سے مومن ہو, زبان سے کلمہ کفر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن طلاق میں اگر کوئی شخص دل سے طلاق سے راضی نہیں ہے لیکن زبان سے مذاق میں یا کسی بھی طرح سے کہہ دے تو طلاق ہو جائے گی. اور دل سے طلاق پہ راضی ہو گیا ہے, وہ دل میں کہہ رہا ہے بس میں نے دے دی نا, دل میں کہہ رہا ہے, لیکن زبان سے کیا کہتا ہے, نہیں دی, تو ہوگی نہیں ہوگی. زبان سے دے گا, زبان سے نہیں دے رہا تو نہیں ہوگی. صاف پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے حکام کس پہ چلتے ہیں بھائی, زبان پہ. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, اس لیے جبری طلاق بھی ہو جاتی ہے.